معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعد 6 آزاد ججز جو اپنے حلف وفا کرنے والے، اس کے بعد ان 6 ججز خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، سپریم کورٹ کے ججز کو اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز گھٹیا مکروہ نیچ غلیظ خبیث اس کو، اور بتایا تھا کہ ان ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خاندانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے بیڈ روم کے کیمرے لگائے خفیہ، کسی کی کے ہنوئی کو اغوا کیا گیا تو کسی کے والد کو اٹھا لیا گیا، تو یہ ساری باتیں انہوں نے لیٹر میں لکھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سارا عمران خان صاحب کے خلاف جو ٹہریان کیس تھا اس میں ان ججز نے بتایا تھا کہ ٹہریان کیس عامر فاروق نے کیا گھناؤنا کردار ادا کیا ہے، کس طرح سے میچ فکس تھا، کس طرح سے وہ کس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کس کے اشاروں پہ کھیل رہے تھے، کیسے 3 رکنی بینچ میں سے 2 ججز نے عمران خان کے خلاف ٹہریان کیس جو ہے وہ مسترد کر دیا، عامر فاروق نے بینچ توڑ دیا، وہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی اور بتایا کہ کیسے دھمکیاں ملی، انہوں نے عامر فاروق کو جا کے بتایا، پھر عامر فاروق نے کیا کیا، سب کچھ تھا لیکن نہ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق کو جب سپریم کورٹ لانا تھا اس سے چند دن پہلے 3 جج ٹرانسفر کیے گئے، ایک سندھ ہائی کورٹ سے، ایک بلوچستان ہائی کورٹ سے اور ایک پنجاب ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ، اور یہ تینوں جو ہے ایک کی منظوری یہ اس منظوری میں کون کون تھا، عامر فاروق، ہاشم خان کاکڑ، شفیع صدیقی اور عالیہ نیلم، یہ سب جسٹس یحییٰ خان، زرداری، شہباز اعظم نذیر تارڑ، یہ سب ایک ہی اشارے پہ ایک ہی اس کے اوپر کام کر رہے تھے، جو ان کو کہا گیا اسی طرح سے ساروں نے کہا کہ ہم خادم، ہم نوکر، ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور آپ کی نوکر۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک نئی لڑائی کا آغاز ہوتا ہے، ججز ڈٹ جاتے ہیں، لڑتے ہیں، اپنے حلف کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، 5 جج، ایک جج ٹوٹ جاتے ہیں، 5 جج کھڑے رہتے ہیں، جسٹس مسرت ترکیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس اعجاز اسحاق خان، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز، یہ 5 جج اپنے حلف سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، کھڑے رہتے ہیں۔ پھر یہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو 3 جج ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں یہ غلط ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں، ان کی سینئرٹی کا تعین غلط کیا گیا ہے، ان کو حلف لینا چاہیے تھا اور یہ نیا حلف لینا چاہیے تھا، ان کی جو ٹرانسفر ہے وہ عارضی ہے، سینئرٹی ان کی وہ نہیں ہوگی جو یہ بنا دیا عامر فاروق نے، اور یہ سارا اس کو چیلنج ہے۔ اس کے بعد 3 رکنی کمیٹی جو ہے آئینی بینچ کی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال خان مندوخیل، یہ بناتے ہیں 5 رکنی بینچ۔ اچھا 5 رکنی یہ جو بینچ بناتے ہیں اس بینچ کی سربراہی آ جاتی ہے جناب محمد علی مظہر صاحب کے پاس۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، میں اکثر یہ ویڈیوز میں سوال اٹھا رہا ہوں، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کو کیا پاکستان کے لوگوں کو ان 5 آزاد ججز کے نام یاد ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ان 5 آزاد ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے نام یاد کروانا آپ کا، میرا، ہم سب کا فرض ہے کہ بچے کو ان 5 ججز کا نام یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے تمام تر جبر، بربریت، فسائیت اور یزیدیت کے باوجود وہ اپنے حلف سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے اور نہ ہو رہے ہیں، اور ایک بار پھر وہ ڈٹ گئے ہیں، اس پہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اور ساتھ ہی پاکستان کے بچے کو، یہ جو ابھی مخصوص نشستوں کا کیس کا فیصلہ سنانے والے 10 جج ہیں، ان کے نام بھی آنے چاہیے۔ پاکستان کے بچے کو ان 5 ججز کے نام بھی آنے چاہیے جنہوں نے ان 5 ججز کا کیس سنا اور ان میں سے 3 نے جو ہے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ وہ 3 کون تھے؟ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس صلاح الدین پنور۔ ان 3 نے ان 5 ججز کی پیٹیشن مسترد کی اور کہا، یعنی انہوں نے کیا چیلنج کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو ان کی ٹرانسفر بدنیتی پہ مبنی ہے، اور کیسے جو ہے وہ 15 نمبر والے جج کو ادھر لے آئے، ادھر بھی سینئرٹی نہیں دیکھی گئی، اور بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک ایسا جج جو ابھی ایڈیشنل جج ہے، چند دن پہلے اس کو لگایا گیا ہے، اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا، اور اگر ان صوبوں سے جج لگانا مقصود تھا تو جوڈیشل کمیشن سے لگا دیے جاتے، ان کو ٹرانسفر کیوں کیا گیا ہے؟ بہت سے انہوں نے سوالات اٹھائے، بہت سے انہوں نے بڑی ویلڈ انہوں نے چیزیں سامنے رکھی، لیکن 3 ججز سپریم کورٹ کے، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس صلاح الدین پنور، انہوں نے ان کی پیٹیشن مسترد۔ اچھا ان میں سے 2 ججز کا تو پاکستان کے بچے کو پتا تھا کہ یہ دونوں حکومت کے حق میں فیصلہ دیں گے، اس نظام کے حق میں فیصلہ دیں گے، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال حسن، یہ دونوں وہ جج ہیں جنہوں نے ملٹری کورٹس کے حق میں فیصلہ دیا، یہ دونوں وہ جج ہیں جنہوں نے ابھی مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی پی ٹی آئی کے اگینسٹ فیصلہ دیا، ان کا تو سب کو پتا تھا، لیکن صلاح الدین پنور صاحب سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنے حلف سے وفا کرنے کی بجائے اس حکومت سے وفا کریں گے، اس نظام سے وفا کریں گے، ڈر جائیں گے، سرنڈر کر جائیں گے، اس نظام کے ساتھ مل جائیں گے، یہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن خیر انہوں نے اپنے 6 سالہ کریئر کا آگے فیصلہ سنا دیا کہ انہوں نے اس نظام کے ساتھ چلنا ہے۔ ابھی جو وہ ریکیوز کر گئے، وہ بھی شاید اس لیے ریکیوز کر گئے کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ یا انہوں نے حکومت کے حق میں فیصلہ دینا تھا یا انہوں نے پتلی گلی سے نکل کے ریکیوز کر کے بھئی آپ ڈٹے رہتے، آپ کھڑے رہتے، آپ جو ہے وہ مسترد کرتے حکومتی پیٹیشن، لیکن انہوں نے نہیں کیا، ریکیوز کر کے بینچ سے لاگ ہو گئے، بینچ ٹوٹ گیا اور پھر فائدہ بھی کوئی نہ ہوا، اس کے باوجود سماعت جو ہے وہ جاری رہی اور پھر فیصلہ آ گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو 3 جج ہیں، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس صلاح الدین پنور، انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نا، ہم بھیج رہے ہیں صدر آصف علی زرداری کو۔ کون زرداری؟ جو فارم 47 کے ذریعے وجود میں آنے والی جعلی اسمبلی کے ذریعے صدر بنا، وہ زرداری جو 27 سیٹر پارٹی کا سربراہ ہے، وہ زرداری جو 17 سیٹر پارٹی کے ساتھ مل کے صدر بنے۔ اچھا زرداری کو انہوں نے معاملہ بھیج دیا۔ اب کسی مطلب جس کے دماغ میں یا تو بھوسا نہیں ہے، اور اگر بلکہ کسی کے دماغ میں بھوسا بھی ہو بھرا ہوا اور اس کا دماغ بالکل کام نہ کرتا ہو، کوئی 1-2% اس کا دماغ کام کرتا ہو، اسے بھی پتا ہے کہ زرداری کی حیثیت اور اوقات کیا ہے اور زرداری کیا فیصلہ کرے، لیکن ان 3 ججوں نے اٹھا کے معاملہ زرداری کو بھیج دیا کہ آپ فیصلہ کریں زرداری صاحب کہ سینئرٹی کیا ہے، یہ جو 3 جج ٹرانسفر ہو کے ہیں یہ عارضی ٹرانسفر ہو کر ہیں یا مستقل ان کی تعیناتی ہے، ان کی سینئرٹی کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں طے کرے زرداری، وہ زرداری جو اپنی مرضی سے رات کو سو بھی نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ جس 1 اکتوبر میں جب آئینی ترمیم کرنی تھی تو زرداری کے سٹاف کو کہا گیا کہ آج زرداری کو آپ نے رات کو نیند کی گولی نہیں کھانے دینی، کیونکہ رات لیٹ نائٹ آئینی ترمیم ہوگی، رات کو ہم نے گزٹ نوٹیفکیشن کروانے اور زرداری کے سائن کروانے۔ جس زرداری کی اوقات اور حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نیند کی گولی نہیں کھا سکتا، اس زرداری کو محمد علی مظہر، صلاح الدین پنور اور شاہد بلال حسن نے کہا کہ جی زرداری صاحب آپ فیصلہ کریں کہ ان ججز کی سینئرٹی کیا
کیا ہوگی. زرداری نے جناب آج چھٹی کے دن نوٹیفکیشن کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک تو جسٹس جوگر, جسٹس خادم سومرو, جسٹس آصف, ان تینوں کی تقرری عارضی نہیں مستقل ہے اسلام آبادی کورٹ میں. دوسرا اس نے کہا کہ سینئرٹی میں نمبر 1 جو ہے وہ جسٹس سرفراز جوگر ہیں. وہ سرفراز جوگر اور جسٹس محمد آصف جو اس وقت عمران خان کے القادری کیس کو سن رہے ہیں اور سن کیا رہے ہیں, سماعت مقرر نہیں کرتے, مقرر کرتے ہیں تو کوئی بیمار ہو جاتا ہے, بیمار نہیں ہوتا تو تاریخ دے دیتا ہے, نیب کی بات مان لیتا ہے. ان دو ججز کی آج تبادلے کو زرداری نے کہا ہے کہ وہ اور خادم سومرو ان کے جو ادھر ٹرانسفر ہے وہ مستقل ہے, عارضی نہیں ہے. اور آج یہ نوٹیفکیشن کر دیا ہے کیونکہ کل ان ججز نے انٹر کورٹ اپیل دائر کی. اب یہ آپ نے ایک بات بڑی انپورٹنٹ ہے سمجھنی ہے. 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا 3-2 سے. 3 ججز نے کہا کہ جی مسترد کر دی ان کی پیٹیشن اسلام آبادی کورٹ کے 5 آزاد ججز کی. ان 3 ججز کے نام میں بار بار دہرا رہا ہوں, آپ کو یاد ہونے چاہیے. جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس صلاح الدین پنور. اچھا ان 3 نے جب کر لیا اور انہوں نے ان کی ججز کی جو پیٹیشن تھی, ان کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی, اور جب انہوں نے مسترد کی تو انہوں نے معاملہ زرداری کو بھیج دیا. اب یہ ٹوٹل تھا 5 رکنی بینچ, 3-2 سے فیصلہ آیا. 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیل دائر کر دی ان 5 ججز نے. اب انٹر کورٹ اپیل لگنی ہے آئینی بینچ کے 7 ججز کے سامنے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 7 میں جنہوں نے یہ کیس سننا ہے اس میں سینئر موسٹ ہیں جسٹس عائشہ ملک, اور اس بینچ میں جسٹس عقیل عباسی بھی شامل ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتا اور وہ سنا جاتا, آج زرداری نے چھٹی کے دن محمد علی مظہر, شاہد بلال حسن اور صلاح الدین پنور کی دی گئی فل ٹاس کے اوپر چھکا مارا اس نظام کے حق میں, اور اس نے آج ان 3 ججز کی جو تبادلہ ہے ڈوگر کا, خادم سومرو اور آصف کا, اس کو کہا کہ یہ مستقل ایک تو ان کا ٹرانسفر ہے, درست ٹرانسفر ہے, اور سینئرٹی بھی طے کر دی ہے. اور ساتھ ہی یکم کو یعنی پرسوں 1 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جسٹس ضیاء خان نے بلا لیا ہے. اور اب جسٹس ضیاء خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ چانسز ہیں کہ حکومت کے ساتھ مل ملا کے, اور شاید تھوڑا سا وہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے کہ میں تو نہیں ہوں لیکن بس حکومت کے ووٹ پورے ہیں, تو شاید جسٹس ڈوگر کو مستقل جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ لگا دیا جائے. اور لیکن یہ جو 5 جج ہیں انہوں نے آزاد جج, اپنے حلف سے وفا کرنے والے جج اسلام آباد کورٹ کے, انہوں نے انٹر کورٹ بل دائر کر دی ہے. انہوں نے سرنڈر کرنے سے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے. انہوں نے لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ اس لڑائی کو آگے بڑھائیں گے. اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے انٹر کورٹ اپیل مقرر ہوگی. اب یہ ایک نیا تماشا سپریم کورٹ میں لگے گا, اور یہ جو تماشا لگے گا اس سے اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ صرف یہ ہوگا کہ نیریٹو اور زیادہ بنے گا اس عدالت کے خلاف, اس نظام کے خلاف. لوگوں کی گھٹن میں اضافہ ہوگا, نفرت میں اضافہ ہوگا, لوگوں کی آنکھوں میں جو خون ہے وہ مزید خون اترے گا, اور اس نظام کی نفرت میں اضافہ ہوگا. یہ ضرور ایز اے پاکستانی ہم سب کو فائدہ ہوگا. باقی ان ججز کو ابھی اس سپریم کورٹ سے, اس آئینی بینچ سے کچھ نہیں ملنے والا, کیونکہ جو 7 ججز ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 7 ججز کون کون سے ہوں گے جو اس آئینی بینچ میں ہوں گے. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آئینی بینچ میں کون سے سپریم کورٹ کے 15 جج ہیں اور کن 8 ججز کو آئینی بینچ میں نہیں رکھا گیا. جو 15 جج اس وقت آئینی بینچ میں جن کو سلیکٹ کیا ہے حکومت نے, اس میں 2-3 جج ہیں جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں, لیکن ان کو اس لیے اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے 15 نمبر پورا کرنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب 13 ہمارے بندے آ گئے تو 2 اور آ بھی جائیں اپنے حلف سے وفا کرنے والے تو میٹر نہیں کرتے. 13 کون سے جج ہیں, 15 کون سے جج ہیں آئینی بینچ کے, 23 میں سے 23 ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں جج. 24 میں یہ ہیں جو اپنا کیا نام ہے ان کا, جو میاں گل حسن اورنگزیب, اچھا وہ ایڈ ہاک جج ہیں, اور 23 جو ہیں وہ مستقل ہیں, اور 2 جج ایڈ ہاک جج وہ پہلے والے ہیں, جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس مظہر علام عقیل صاحب. اب 15 جج جو سکرانی بینچ میں شامل ہیں اس میں امین الدین خان ہے. امین الدین خان تمام فیصلے حکومت کے اور اس نظام کے حق میں. جسٹس جمال خان مدخیل 98% فیصلے اس نظام اور اس حکومت کے حق میں. جسٹس محمد علی مظہر 100% فیصلے اس نظام کے حق میں. جسٹس عائشہ ملک 100% فیصلے اپنے حلف کے مطابق, لیکن ان کو اس لیے ایڈ کیا گیا کہ وہ 15 کا نمبر پورا کرنا تھا. اس کے بعد جسٹس مسرت ہلالی نہیں, جسٹس سید حسن نظر رضوی 100% فیصلے اس نظام اور اس حکومت کے حق میں. جسٹس مسرت ہلالی 100% فیصلے اس نظام اور اس حکومت کے حق میں. جسٹس نعیم اختر افغان 98% فیصلے اس حکومت اور اس نظام کے حق میں. جسٹس عقیل احمد عباسی 100% اپنے حلف سے وفا کرنے والے اور 100% فیصلے اس جبر بربریت فسطائیت اور یزیدیت کے خلاف. جسٹس شاہد بلال حسن 100% فیصلے اس نظام اور اس حکومت کے حق میں. جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ 100% فیصلے آئینی بینچ جس میں یہ بیٹھے ہیں 100% فیصلے اس حکومت اور اس نظام کے حق میں. جسٹس صلاح الدین پنور 100% فیصلے اس نظام کے حق میں, یا ایک کیس میں یہ ریکیوز کر گئے مخصوص نشستوں والے, اور باقی ججز والے میں تو مین کردار ان کا صلاح الدین پنور صاحب کا. اور جسٹس شکیل احمد صاحب ایک ہی مین کیس میں بیٹھے ہیں اور اس کیس میں انہوں نے فی الوقت اپنے حلف سے وفا کیا اور ان 5 ججز کے حق میں فیصلہ دیا. آگے کیا کرتے ہیں دیکھنا ہوگا. جسٹس عامر فاروق 100% فیصلے اس نظام اور اس حکومت کے حق میں, اور آگے بھی یہ ساری عمر بھی اگر سپریم کورٹ میں رہیں گے تو 100% فیصلے اس نظام کے حق میں کریں گے. جسٹس اشتیاق ابراہیم ابھی تک یہ کسی مین کیس میں ان کو نہیں بٹھایا گیا, بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا. اور جسٹس علی باقر نجفی 100% فیصلے اس حکومت اور اس نظام کے حق میں. اچھا اب آ جائیں کہ یہ جو 7 رکنی بینچ بننا ہے انٹر کورٹ اپیل کے اوپر, وہ کون سے ہوں گے. اس میں ہوں گی جناب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, جسٹس مسرت ہلالی, جسٹس عقیل احمد عباسی, جسٹس محمد, اچھا شاید جسٹس ہاشم خان کاکڑ نہ ہو, کیوں, کیونکہ جسٹس ہاشم خان کاکڑ نے تو منظوری دی تھی ان کے ٹرانسفر کی, ان کے تو خلاف ہے یہ کیس, شاید یہ نہ ہو, تو یہ 3 ہو گئے. اور اس کے بعد یہ بھی نہیں ہوں گے جسٹس جو ہیں اپنا عامر فاروق, کیونکہ انہوں نے بھی یہ فیصلہ دیا ہوا تھا ان کے خلاف, ان 5 ججز کے خلاف. جسٹس اشتیاق ابراہیم ہو سکتے ہیں چوتھے جج, اور یہ ہو جائیں گے 4 جج. اب 3 جج اور چاہیے. اب 3 ججز کا آپ کیا کریں گے, علی باقر نجفی بھی ہوں چوتھے جج. اچھا لیکن پھر بھی یہ 4 بنتے ہیں, 3 اور چاہیے, 7 چاہیے. اب 3 کا مسئلہ یہ
یہ ہے کہ اب یہ 3 کون سے والے ججز سے لینے پڑیں گے؟ یہ 3 لینے پڑیں گے ان 8 ججز میں سے جن کو آئینی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا. اور وہ کون سے 8 ججز ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شفیع صدیقی ہو نہیں سکتے کیونکہ یہ خود اس کیس میں ایک فریق ہیں، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب یہ بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے سینیٹی میں نام ہے. تو اب یہ بری طرح سے یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ 7 رکنی بینچ مکمل کرنا ہے، اور یہ جو 15 رکنی آئینی بینچ ہے اس میں سے امین الدین خان صاحب نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، مندو خیل صاحب نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، جسٹس عامر فاروق نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وہ نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے جب انہوں نے ان 5 ججز کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو مسترد کیا تھا. شفیع صدیقی صاحب نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ انہوں نے جسٹس خادم سومرو کے ٹرانسفر کی منظوری دی تھی. جسٹس ہاشم خان کاکڑ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ہاشم خان کاکڑ جو ہے انہوں نے بھی بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس محمد آصف کے ٹرانسفر کی انہوں نے جو ہے وہ منظوری دی تھی. اب یہ 5 نہیں بیٹھ سکتے، اور آئینی بینچ کے جو 15 ہیں ان میں سے یہ 5 بیٹھ نہیں سکتے. 5 فیصلہ کر چکے ہیں، پیچھے بچتے ہیں 5، اور ان 5 میں سے بھی میں ایک نہیں بیٹھ سکتے. 3 جج ان کو اور چاہیے. اب وہ 3 جج کون سے ہوں گے؟ ان کو سپریم کورٹ کے ریگولر بینچ سے 3 جج لینے پڑیں گے. یہ اس نظام کے لیے بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا ہے. اب لگانی تو پڑے گی انٹر کورٹ اپیل کیونکہ اس میں بھی قانون میں ایک ٹائم دیا گیا ہے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ججز نے انٹر کورٹ اپیل دائر اس کے، اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے ٹیکنیکل، وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بھی اس میں چیزیں ہیں، انہوں نے انٹر کورٹ اپیل میں کیا پوائنٹس اٹھانے، اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ ویڈیو میں رکے ہمارے ساتھ. نہیں تو مین بات میں نے کر دی ہے یہاں پہ آپ کو کہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان ججز نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا، یہ لڑائی کو آگے لے گئے ہیں، ایک نئی لڑائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. انٹر کورٹ اپیل مقرر کرنی پڑے گی، اس میں 7 جج بٹھانے پڑیں گے، اس میں عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل عباسی صاحب کو بٹھانا پڑے گا، اس میں سے وہ 8 جج جن کو اگنور کیا گیا ان میں سے 2-3 جج لینے پڑیں گے. اور ساتھ ہی یہ ایک نیا تماشا سپریم کورٹ میں لگے گا اور دمادم مست کلندر ایک بار پھر ہوگا. زبردست دلائل ہوں گے کیونکہ اس کیس میں فیصل صدیقی صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں وہ ہیں، اور اس کیس میں صلاح الدین صاحب ہیں، اس کیس میں منیر ملک صاحب ہیں، اور اس کیس میں جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی فریق ہیں. عمران خان صاحب کے بھی ایک وکیل ہیں، اور اس میں کراچی کی جو بار ہے وہ بھی ہے، اور اس کیس میں زینب جنجوعہ صاحب جو ہیں وہ بھی اسسٹ کر رہی ہیں لیگل ٹیم کو. تو بہت ہی شاندار لیگل ٹیم ہے. جب یہ انٹر کورٹ اپیل لگے گی تو زبردست دلائل ہوں گے، مزیدار دلائل ہوں گے. 10-12-15 دن دوبارہ اٹیک ہوگا، دوبارہ روسٹم سے ایک تابڑ توڑ اس نظام کے اوپر حملے ہوں گے، اس نظام کو ننگا کیا جائے گا، ججز کو ایکسپوز کیا جائے گا. بڑی شاندار چیز سپریم کورٹ میں شروع ہوگی. اب یہ کب کرتے ہیں دیکھنا ہوگا. یہ چھٹیوں کا بہانہ کریں گے لیکن ان کے اپنے گلے پڑیں گے کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے، وہاں پہ چھٹیوں کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے اتنے دنوں میں انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر کرنی ہے. دیکھنا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جناب آ جائیں، اور اس کے علاوہ یہ پی ٹی آئی بھی ایک، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ درخواست دائر کرنے جاری ہے. پی ٹی آئی یہ جو آؤٹ آف دا کورٹ کے لیے، وہ جو کہ پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا کیونکہ 2 ججز دستخط ابھی تک نہیں کر رہے، عقیل عباسی صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ. اور تیسرا جو ہے وہ ایک ملٹی کورٹ والی کنٹمپٹ وہ بھی دائر ہونے جا رہی ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ انٹرا کورٹ اپیل میں ان ججز نے کیا سوالات اٹھائے. ان 5 ججز نے جنہوں نے 3-2 سے جو فیصلہ آیا ہے، جو صدر زرداری کو معاملہ بھیجا گیا ہے، اس فیصلے کو انٹرا کورٹ اپیل میں جو چیلنج کیا ہے، انٹرا کورٹ اپیل کی جو درخواست ہے اور وہ جو اپیل ہے اس میں کیا انہوں نے لکھا ہے. ان 5 ججز نے انہوں نے لکھا ہے کہ جناب انٹرا کورٹ، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے آئینی بینچ جو 7 رکنی ہوگا وہ 19 جون کے فیصلے کو واپس لے کر قلم کرے. اور کہا گیا ہے کہ یہ جو 5 ججز میں سے 3 نے فیصلہ دیا، اکثریتی جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا، وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی. انہوں نے لکھا ہے کہ عدالتی فیصلے نے آئین کے آرٹیکل 200 کے الفاظ میں مستقل کا اضافہ کیا ہے. یہ اضافہ آرٹیکل 200 کے متن سے مطابقت نہیں رکھتا. اچھا آرٹیکل 200 کیا ہے؟ آرٹیکل 200 میں صدر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو کسی دوسری ہائی کورٹ میں، دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور اس جج کی کنسنٹ سے صدر جو ہے اس کا ٹرانسفر کر سکتا ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا ہے آگے، یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے صدر، لیکن اس کے لیے ایک تو گراؤنڈز ہونے چاہیے، وجوہات پتہ ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ صدر جو ہے اس کو یعنی اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے، ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہاں پہ ان کی درخواست یہ ہے کہ اس در بدنیتی پہ مبنی ٹرانسفر ہے. مقصد جسٹس جوگر کو چیف جسٹس بنانا تھا، مقصد محسن ترکیانی صاحب کا راستہ روکنا تھا، مقصد کورٹ پیکنگ کرنا تھا. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقل نہیں ہوتا ٹرانسفر آرٹیکل 200 کے تحت. مستقل اگر کسی کو جج لگانا ہے تو وہ آرٹیکل 175 کے تحت آپ لگا سکتے ہیں، جس میں جوڈیشل کمیشن بیٹھ کے ہائی کورٹ میں وکیلوں کو جج بناتا ہے. تو آپ آرٹیکل 175 کے ہوتے ہوئے آپ آرٹیکل 200 کے تحت مستقل ججز دیگر ہائی کورٹ سے نہیں لا سکتے. پھر آگے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت ججز کی تقرری اور آرٹیکل 200 کے تحت ججز کی ٹرانسفر 2 الگ الگ عمل ہیں جو نہ تو ایک دوسرے پر حاوی ہیں نہ ہی ایک دوسرے کو کلدم کرتے ہیں. عدالت کی یہ رائے آرٹیکل 175 کے تحت ججز کی تقرری کے اختیارات کو مجروح کرتا ہے جو ایک آئینی ادارے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو حاصل ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 ججوں نے کہا ہے، محمد علی مظہر نے، شاہد بلال حسن نے اور صلاح الدین پنور نے، کہ آرٹیکل 200 کے تحت جو ٹرانسفر ہے یہ متصادم نہیں ہے آرٹیکل 175 کے تحت. آرٹیکل 175 کے اندر پورے ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جو ججز کی تقرری کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے غلط کہا ہے. یہ دونوں، یہ آرٹیکل 200 کے تحت ججز کا ٹرانسفر آرٹیکل 175 کے ساتھ متصادم ہے. آپ کے پاس جب ایک فورم موجود ہے کہ آپ مستقل ججز لگا سکتے ہیں تو آپ ٹرانسفر کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ، یہ جو سپریم کورٹ کے 3 ججز نے فیصلہ دیا آئینی بینچ کے، محمد علی مظہر نے، شاہد بلال حسن نے اور صلاح الدین پنور نے، یہ بار بار میں نام لے رہا ہوں، بار بار نام لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نام یاد ہو. خدا کو خوف کریں، آپ کو نام یہ یاد ہونے، آپ کے بچوں کو یہ نام یاد ہونے چاہیے. پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے جج تاریخ کے کس سائڈ پہ کھڑے تھے. یہ نہیں پتا ہوگا تو کل کو ملک ایسے چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے. تو ان 5 آزاد ججز نے اپنی انٹر کورٹ اپیل میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ، یہ جو 3 ججوں کا فیصلہ ہے، یہ ایگزیکٹو کو وسیع تر اختیارات دیتا ہے جو آرٹیکل 200 کے متن اور آئینی قانون کی بنیادی کے
आइन और कानून के बुनियादी असूलों के मुनाफी है। इस फैसले में अदलिया की आजादी, वफाकियत और आइनी कानून की बुनियादी असूलों में से कोई भी पहलू ज़ेर गौर नहीं लाया गया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो 3 जज हैं, इन्होंने फैसले में कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली ओहदों को जुडिशियल कमीशन के जरिए पूरा करना जरूरी नहीं, बल्कि इन्हें आर्टिकल 200 के तहत तबादले के जरिए भी पूरा किया जा सकता है, जो आर्टिकल 175 की वाज़ेह ज़बान के सरीहन खिलाफ है। ये जो इन जजों ने तीन ने कहा है, मोहम्मद अली मजहर ने, शाहिद अल हसन और सलाउद्दीन पमर ने, कि अगर किसी हाई कोर्ट में सीटें खाली हैं तो आप आर्टिकल 200 के तहत किसी और हाई कोर्ट से भी जज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये गलत है, क्योंकि इन जजेस ने बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस की भी तादाद ज्यादा है और वहां जजेस की खाली असामियों की तादाद भी ज्यादा है। अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2-3 जजों की असामियां खाली थी, अगर इनको फिल करना था तो आप डायरेक्ट जज नहीं लगा देते ना, आप उधर से जज क्यों ट्रांसफर करके लाएं? जब आपके पास एक फोरम है, एक आइन का आर्टिकल 175 आपको कहता है कि आप नए जज भर्ती कर सकते हैं, तो आप ट्रांसफर करके क्यों ला रहे हैं? ये क्योंकि बदनीयती पाकिस्तान के बच्चे को पता है। अगर नहीं पता तो जस्टिस जाहिया खान को नहीं पता, नहीं पता तो मोहम्मद अली मजहर को नहीं पता, नहीं पता तो शाहिद अल हसन को नहीं पता, नहीं पता तो सलाउद्दीन पमर को नहीं पता, नहीं पता तो आमिर फारूक को नहीं पता, नहीं पता तो जमाल खान मंदुखेल को नहीं पता, नहीं पता तो इनके और जो मुसरत हिलाली और इन लोगों को नहीं पता। उसके बाद इन जजेस ने 5 ने कहा है कि अमूमी तौर पर किसी अदालत में खाली ओहदों को आर्जी तौर पर आर्टिकल 200 के तहत पूरा किया जा सकता है। आर्जी तौर पर जज लाए जा सकते हैं किसी अदालत में आर्टिकल 200 के तहत, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 साल के लिए मुस्तकिल नहीं लाया जा सकता। फिर इन जजेस ने कहा है कि आर्टिकल 200 के तहत खाली ओहदों को पूरा करने का अमल इंतहाई उजलत और गैर वाज़ेह मालूमात की बुनियाद पर किया गया। आर्टिकल 200 का यह इस्तेमाल न सिर्फ आर्टिकल 175 और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को नजरअंदाज करता है, बल्कि यह आईनी इदारों की तकसीम को भी मजरू करता है। सवाल यह है कि क्या आर्टिकल 200 जुडिशियल कमीशन की तकर्री के इख्तियारात को नजरअंदाज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है? मज़कूरा ऑर्डर में इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि भाई हमने ये सवाल उठाया था कि जो आर्टिकल 200 के तहत इनको ट्रांसफर करके 3 जजों को लाया गया, इसका मकसद ये था कि 175 के तहत जो नए जज भर्ती कर सकती है, जुडिशियल कमीशन कर सकता है, वो ना कर सकें और उनके नए जज भर्ती करने से पहले इन सीटों को ट्रांसफर के जरिए फिल कर दिया जाए। इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। और फिर इन जजेस ने अपनी पिटीशन में लिखा है कि फैसले में ये करार देना कि आर्टिकल 200 के तहत तबादला मुस्तकिल हो सकता है, ये गलत मफरूज़ है। आर्टिकल 202 के मुताबिक जब कोई जज ट्रांसफर किया जाता है तो उस मुद्दत के लिए जब तक वो इस हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दे रहा हो जिसमें उसे ट्रांसफर किया गया, कुछ इजाफी मराहत का हकदार होगा। ये जबान वक्त की कैद को जाहिर करती है, जो मुस्तकिल के तस्वुर के बिल्कुल बरक्स है। आर्टिकल 200 के तहत जो ट्रांसफर है वो आर्जी हो सकता है, मुस्तकिल नहीं हो सकता, ये कहना इन जजेस